السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وقال تعالی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دینی بھائیو، جمعہ سید الایام ہے۔ باشرہ لوگوں کی اصطلاح میں جمعہ روشن دن، معرفت کے حصول کا دن ہے۔ اس لیے اکابرین کا معمول تھا اور اب بھی ہے کہ جمعرات عصر سے ہی جمعے کی برکات کو وصول کرنے کے لیے کوشاں رہتے۔ قرآن پاک کے دو مقامات سے دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت سے انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کیا اور بہت سے اپنے خاص بندوں کے ناموں کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت لقمان جمہور مفسرین کے نزدیک نبی تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے بہت پیارے بندوں میں ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رنگ کے حبشی، ظاہری رنگ کے حبشی، کالے رنگ کے، لیکن دل انتہائی صاف ستھرا اور اجلا۔ اللہ رب العالمین نے خاص فہم و فراست ان کو عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کی نصیحتیں خوب مشہور ہو گئی۔ ایک عالم نے لکھا کہ انہوں نے اپنے دور کے 4000 انبیاء سے ملاقاتیں کی۔ ممکن ہے کسی نوجوان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کیسے ممکن ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، کوئی کسی دیہات کے لیے، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے، تو ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء ہوتے تھے۔ پھر پہلی امت کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی تھی، 800 سال، 900 سال، 1200 سال، 600 سال، 200 سال۔ انہوں نے نصیحتیں جمع کی تھی۔ بڑے اپنے سے بڑوں کی خدمت میں رہتے، صحبت صالح ترا صالح کو نہ تھی۔ آدمی کے مزاج میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، اللہ کے بندوں سے نصیحت لینے کا مزاج ہو۔
تکبر اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے اور بالکل پسند نہیں ہے۔ تو جو شخص جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، لینے کی حرص ہوتی ہے۔ جو شخص خالی ہوتا ہے اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے، ٹینٹ ہوتی ہے، نہ لینے کا مزاج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نصیحتیں تحریر فرمائی، علماء نے لکھا 6000 نصیحتیں اللہ کے خاص بندوں سے لی، ان کو تحریر کی۔ مخاطب اپنے بیٹے کو بنایا، اپنی اولاد کو۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہو آدمی کو، تو اپنی اولاد کو اللہ کے دین کا پابند بنا دے۔ وہ آدمی خوش قسمت ہے، سعادت مند ہے، نیک بخت ہے، جس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو دین پر دیکھا، چلایا۔ اور وہ شخص محروم ہے جس کو اللہ نے اولاد تو دی لیکن وہ اپنی اولاد پر دینی محنت نہ کر سکا۔ تو انہوں نے ایک موقع پر اپنے بیٹے کو طلب کیا، خود قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے ان کی بعض نصیحتوں کا۔ اس قسم کے ناصح تھے، اس قسم کے نصیحت کرنے والے تھے کہ ان کی بعض نصیحتوں کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ قرآن پاک میں مکمل سورۃ سورہ لقمان، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ لقمان میں جہاں اللہ رب العالمین نے احکام و ہدایات نازل فرمائی ہیں، وہاں ان کی نصیحتوں کو شامل کر دیا۔ تو بیٹے کو بلایا اور فرمایا، میں نے 4000 نصیحتوں میں سے تمہارے لیے 8 نصیحتوں کو منتخب کیا ہے، ان میں سے بھی 4 کو خاص طور سے منتخب کیا ہے۔ یہ میری 4000 صحبتوں کا خلاصہ ہے۔ وہ شفقت سے فرما رہے ہوں گے، وہ اس محبت سے کہہ رہے ہوں گے کہ قیامت تک کے لیے چیزیں باقی رکھنے والے نے باقی رکھی۔ یہ بھی سعادت ہوتی ہے کہ کسی بولنے والے کا سچا بول اللہ اتنا پسند کر لے کہ اس کو باقی رکھے، ورنہ کون نہیں بولتا؟ دنیا بولتی ہے، صبح سے شام تک خربوں لوگ بولتے، لیکن ہر بول پسندیدہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا بیٹے میری 4000 صحبتوں کا خلاصہ ہے جو میں 4 بات تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے ان پر عمل کر لیا تو دنیا میں تو راحت پاؤ گے ہی، آخرت کا راستہ تمہارا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو پہلی نصیحت فرمائی۔ ان کی نصیحتیں اسلامی تعلیمات کا بھی حصہ ہے۔ الفاظ کا فرق ہے، مطلب ایک ہی ہے۔ پہلی نصیحت فرمائی، بیٹے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے، احفظ قلبک فی الصلاۃ، تو جسم کو ہی خالی کھڑا نہیں رکھنا، دل کی حفاظت کرنا۔ جب تم نماز کے لیے مسجد میں کھڑے ہو گئے یا گھر میں کھڑے ہو گئے
اور تکبیر یا تکبیر تحریمہ تم پڑھ رہے ہو تو بیٹے خبردار دل کو بھاگنے نہیں دینا، اس کی حفاظت کرنا، یہ موجود رہنا چاہیے نماز میں۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھنے والے سے فرمائی، وہ حاضر ہوئے، صحابہ کا مزاج عجیب سیکھنے کا مزاج تھا اور دینی اعتبار سے نیکیوں کا حریص مزاج تھا، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ مختصر سی نصیحت کیجیے، یہ آج کے دور کا المیہ ہے، آدمی بزرگوں کی صحبت میں جاتا ہے تو اسے گائے یاد رہتی ہے کہ دودھ نہیں دیتی، دکان یاد رہتی ہے کہ کام نہیں چلتا، لیکن جو چیز یاد رہنی چاہیے تھی آدمی اس کو بھول جاتا ہے۔ سب چیزوں کے لیے دعا کرائے گا لیکن نصیحت کے لیے زبان سے 2 لفظ نہیں بولے گا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اصل تو کسی اہل اللہ کی صحبت میں آدمی جائے تو کس لیے جائے؟ نصیحت کے لیے جائے، ان کی دعا لینے کے لیے جائے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی، بیٹا جب نماز کی نیت باندھو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو خبردار دل کو بھاگنے نہیں دینا۔ احفظ قلبک فی الصلاۃ، نماز میں دل کی حفاظت کرنا، دل بھاگ نہ جائے۔ عمل میں طاقت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے، جب عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ورنہ بڑا سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص نہ ہو تو ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ کون مومن کامیاب ہو گیا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس نے ایسی نماز پڑھی جس میں خضوع اور خضوع تھا۔ دوسری جگہ فرمایا وہ نمازی ناکامیاب ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ کون؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، دونوں نمازی، ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا ناکام ہو گیا۔ ایک کی کامیابی پر اللہ نے مہر ثبت کر دی، یہ کامیاب ہے، دوسرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے فویل للمصلین، تباہی ہے اس نماز پڑھنے والے کے لیے۔ تو ہاتھ تو دونوں باندھ رہے ہیں، رکوع تو دونوں کا ہو رہا ہے، سجدے تو دونوں کر رہے ہیں، تشہد میں دونوں بیٹھے ہیں، ایک کو اللہ فرما رہے ہیں کامیاب ہو گیا، افلح المؤمنون، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ شرط یہ ہے کہ انسان دل کو بھاگنے نہ دے، دل موجود رہے، جسم بھی موجود ہے، دل بھی موجود ہے، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کے جسم تو موجود رہتا ہے 4 رکعت میں اور دل چکر لگانے چلا جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ادھر تکبیر ہو رہی ہے، عادتاً اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور بند جاتے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے
یہ اٹھنا بیٹھنا کب ہوا؟ جب امام سلام پھیرتا اسے خیال آتا ہے اچھا نماز ہو گئی. ایک نماز یہ بھی، لیکن یہ خاشعون والی نماز نہیں. وہ نماز جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا. یہ دو لفظ ہے، ایک خشوع ہے ایک خضوع ہے.